السلام علیکم مولانا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا، جیسے کہ ماہ رمضان کی آمد ہے، آج دوسرا روزہ ہو چکا ہے، فجر کا ٹائم ہے، تو فجر کے نماز کا جو ہم سحری کر لیتے ہیں، ظاہر سی وجہ سب کو روزے کی نیت کرنی پڑتی ہے۔ جو سب نیت کرتے ہیں وہ صرف زبانی نیت کرتے ہیں یا ذہنی بھی، یا پھر آپ کی ہر چیز سے نیت ہونی چاہیے؟ تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے تھوڑا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام سننے والے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ انسان روزہ رکھے تو وہ نیت کس طرح سے کرے۔ آیا نیت جو ہے صرف زبان سے کرنے کا نام ہے؟ نہیں اذان محترم، نیت جو ہے وہ صرف زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے روزہ جو ہے واجب عمل ہے، روزہ واجب عبادت ہے، جس طرح سے نماز عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور پر کہ ایک انسان جو ہے اپنے چہرہ دھوئے، ہاتھ پیر سب کچھ دھوئے، لیکن ارادہ نہ کرے دل سے، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس نے سب کچھ ہاتھ پیر منہ تو دھویا ہے لیکن اس نے وضو نہیں کیا ہے۔ لہٰذا نیت بھی اسی طرح سے ہے۔ آپ کا کوئی بھی عمل جو ہے، جیسا کہ جو ہے حدیث میں ہے الاعمال بالنیہ، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اب جس کی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اسے اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا جو ہے نیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ صرف زبان سے الفاظ کو ادا کیا جائے، بلکہ نیت کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ دل سے ارادہ کیا جائے، یعنی کہ میں ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یعنی کہ میں یہ جو عمل انجام دے رہا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اللہ نے یہ روزہ فرض کیا ہے، لہٰذا میں اس کے حکم کے مطابق اس پر عمل کر رہا ہوں، میں یہ عبادت کو انجام دے رہا ہوں۔ لہٰذا نیت کا اصل معنی مفہوم جو ہے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں ارادہ رکھنا ضروری ہے کہ نماز فجر سے لے کر کے مغرب کے تک جو ہے یہ ارادہ رہے کہ میں روزے سے ہوں، میں حالت روزے میں ہوں۔ اچھا، جیسے آپ نے سحری اس روزے کے بارے میں بتایا، نیت کے بارے میں کہ ذہنی بھی نیت ہونی چاہیے، ہر چیز کی نیت ہونی چاہیے۔ اچھا، اب جو ہے ایک سوال اور ہوتا ہے کہ ایک ہی نیت میں یا ہم سارے روزے کر سکتے ہیں؟ جیسے مثال طور 29 روزے ہیں رمضان میں، تو ہم ایک ہی نیت کر لیں یا پھر سب کی الگ الگ کرنا ضروری ہے؟ اس پہ اور ذرا ڈیٹیل سے بتائیں آپ۔ جی، بہتر یہ ہے کہ پورے مہینے کی جو ہے، یعنی چاند جب ماہ مبارک رمضان کا دیکھے اور چاند کو دیکھنے کے بعد یہ ارادہ کر لیں کہ میں روزہ رکھوں گا ماہ مبارک رمضان کا، تو پھر اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ الگ الگ روزوں کی نیت کریں، یا جو ہے الگ الگ اگر روزے کی نیت کر رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے۔ لہذا کبھی کبھی ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اکثر نوجوان یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جیسے ہم نے نیت کی کہ میں روزہ رکھتا ہوں، ماہ پانچواں روزہ ماہ رمضان المبارک کا قربتاً اللہ، لیکن ہمیں پتہ چلا کہ آج چوتھا روزہ ہے یا چھٹا روزہ ہے، لہٰذا ہم نے تو پانچویں رمضان کی نیت کی ہے، اور اب جا کر کے پتہ چلا کہ پانچواں ہے، چھٹا ہے، یا جو ہے چوتھا روزہ ہے، تو کیا مطلب ہے ہمارا روزہ باطل ہو گیا؟ نہیں، یاد رکھیں کہ پروردگار عدد اور نمبر کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ آپ کے خلوص اور آپ کی ارادے اور آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں آپ کا خلوص، آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ پہنچتا ہے، نہ کہ صرف زبانی الفاظ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔